یہ بتا دیا کہ یہ جو واتفقتا بالاخذ والترک، تو کہتے ہیں بہتر یہی تھا کہ متن میں یہ اخذ کا لفظ یہاں نہ ہوتا، سمجھائیے، کیونکہ پہلے آ گیا کہ وابتدأت معها حرکت بطیئۃ، وابتدأت معها، تو یہ معها معیت جو ہے یہ کا مطلب کیا ہے کہ اخذ میں بھی معیت ہے، تو جب اخذ میں معیت ہے تو اب دوبارہ اس کو اخذ ذکر کرنا اس میں تکرار ہے، لہذا بہتر ہوتا کہ یہ لفظ متروک ہوتا یہاں پر۔ چلو ہاں یہ بتایا کہ یہ کذالک کان بین اخذ السریعۃ و ترکها امکان، تو امکان کا معنی کرتے ہیں شارح کہ امر واحد غیر المسافتین والحرکتین ممتد، کہ وہ امر جو دونوں حرکتین، یہ اخذ اور ترک، جو حرکت سریعہ کے اخذ اور ترک کے درمیان میں ایک تو دیکھو مسافت ہے، یہاں سے شروع ہوا، شروع ہوئی حرکت یہاں پر ختم ہو گئی، تو بیچ میں ایک تو یہ مسافت ہے، دوسری چیز حرکت ہے، سری کبھی حرکت ہے تو بتی کبھی، کہتے ہیں ان دو چیزوں کو چھوڑو، یہ مراد نہیں ہے، سمجھائیے، سری کے شروع اور انتہا کے درمیان میں ایک اور چیز ہے، مسافت بھی مراد نہیں ہے اور حرکت بھی مراد ہو، ایک اور چیز ہے جس کو امکان کہتے ہیں، اور وہ ہے ایک امر ممتد، ایک امر ممتد یسع قطع مسافت معینۃ، وہ امر ممتد ہے جو مسافت معینہ کے قطع کا احتمال رکھتا ہے کہ اس کے اندر مسافت کو قطع کیا جا سکتا ہے۔ ایک تیسری چیز اور ہے جو اس قسم کی چیز ہے، اس کو امکان کہہ دیا، اور وہ ہے امر ممتد۔ چلو میاں، تو اس نے کہہ دیا نا، آخر میں کہہ دیا، دیکھا کہ ھذا الامکان قابل للزیادۃ والنقصان، یہ جو امکان ہے امر ممتد قابل زیادت و نقصان ہے، اور ثابت لا یوجد غیر ثابت لا یوجد اجزاؤہ معا، اور آگے پھر کہہ دیا کہ یہ جو امکان متقدر ہے غیر ثابت ہے، وہ هو المانی من الزمان، یہ زمانہ مراد ہے، تو مسافت بھی نہیں ہے، یہ حرکت بھی نہیں ہے، یہ ایک اور چیز ہے جو امر ممتد ہے۔ چلو میں قال الإمام هذا مبني على وجود حركتين تتبعان معا وتنتهيان معا، وليست هذه المعية إلا المعية الزمانية التي لا يمكن إثباتها إلا بعد إثبات الزمان فيلزم الدور، وأيضا هو مبني على وجود حركتين إحداهما أسرع والأخرى أبطأ، ولا يمكن إثبات السرعة والبطء إلا بعد إثبات الزمان فيلزم دور آخر، وأدام بأن الزمان ظاهر الوجود والعلم به حاصل، فإن الأمم كلهم قدروه بالساعات والأيام والشهور والأعوام، والمقصود بيان حقيقته المخصوصة عن كونه كما ومقدارا للحركة، ولا شك أن العلم بوجود الزمان يكفينا في ثبوت المعية والسرعة والبطء فلا دور۔ أقول صبر کرو میاں۔ اب یہ دلیل جو دی ہے اس بات زمان کے لیے کہ حرکت سریعہ کے اخذ اور ترک کے درمیان میں ایک امر ممتد ہے، مسافت اور حرکت کے علاوہ، اور وہ جو امر ممتد ہے وہ غیر ثابت ہے، یعنی قار الذات نہیں ہے، مجتمع الاجزاء نہیں ہے، سمجھائیے، اور اسی سے مراد ہے زمانہ۔ اس طریقے سے
زمانے کو ثابت کیا کہ دو حرکتین چھوڑتے ہیں، جو اخذ میں بھی متفق ہیں، جو ترک میں بھی متفق ہیں. سمجھ آئیے؟ تو اس طریقے سے تم نے دلیل چلائی کہ ایک حرکت سریعہ ہے، ایک حرکت بطیئہ ہے، اور دونوں حرکتین معاً ہیں. اس دلیل میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا اعتراض نقل کرتے ہیں اس دلیل پر دو طریقوں سے. کہتے ہیں اے میاں، اس دلیل میں تم نے تین چیزیں کہی ہیں. ایک معیت کہ حرکت سریعہ و بطیئہ دونوں میں کیا ہے؟ ابتدأت معها حرکت اخرى. سمجھ آئیے؟ تو ایک کیا ہے؟ معیت. اچھا، دوسری کیا چیز ہے؟ من السرعت، پہلے علی مقدار معین من السرعت واخرى ابطأ منها. تو دو چیزیں یہ ہو گئی، ایک سرعت اور ایک بطء. یہ تین چیزیں تمہاری اس دلیل میں آ گئی ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو شیخا، دو طریقوں سے تمہاری دلیل دوری ہے. اثبات الزمان موقوف علی الزمان ہے. یہ دلیل جو اثبات زمان کی دے رہے ہو، یہ موقوف ہے، زمان کے وجود کو پہلے ماننا پڑے گا. سمجھ آئیے؟ کیونکہ معیت شیئین کے درمیان میں معیت زمانی ہوتی ہے. معیت کیسے ہوتی ہے؟ کہ دو شیئین ایک زمانے میں. تو معیت کا لفظ پہلے کہہ دیا. تو معیت ہے تو مطلب کیا ہے؟ کس زمانہ ہے؟ تو تم معیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ زمانہ پہلے سے موجود ہے. تو تم اس معیت جو زمانے پر موقوف ہے اس سے زمانہ ثابت کر رہے ہو. تو دور لازم آئے کہ نہیں آئے؟ سرعت اور بطء یہ موقوف ہے کس پر؟ زمانے پر. تو تم اسی سے زمانہ ثابت کر رہے ہو. سمجھائیے؟ تو دلیل دوری ہے. دلیل زمانہ دیکھو، مدعا موقوف ہوتا ہے دلیل پر، تو زمانے کا ثبوت موقوف ہے اس دلیل پر، اور یہ دلیل موقوف ہو گئی زمانے کے وجود پر، کیونکہ معیت نہیں ہو سکتی بغیر زمانے کے. سرعت و بطء کیسے معلوم کرو گے؟ سمجھا گئی ہے؟ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دلیل کے اوپر اعتراض کیا کہ یار کدھر سے یہ دلیل لائے ہو شیخا؟ ہاں یہ تو ترجمہ کرو میں. قال الامام هذا مبنی علی وجود حرکتین تبتدیان معا. یہ دلیل مبنی ہے کس پر؟ کہ دو حرکتین موجود ہو جائے جو ان کی ابتدا میں کیا ہو؟ معیت. وتنتہیان معا، انتہا میں بھی معیت. ولیست هذه المعیت الا المعیت الزمانیہ. یہ معیت کون سی ہے؟ یہ تو معیت زمانیہ ہے شیخا. التي لا يمكن اثباتها الا بعد اثبات الزمان. کہ اس معیت کا اس بات ممکن ہی نہیں ہے مگر زمانہ پہلے مانو گے تو پھر معیت ہو مانو گے. تو فیلزم الدور. سمجھ آئیے؟ تو دلیل موقوف ہے اس بات زمان پر. ایک دور لازم آ گیا. دوسری بات یہ کہ تم نے کہا کہ دو حرکتین ہے، ایک ابتا ہے اور ایک اسرع ہے. کہتے میاں یہ سرعت و بطء جو ہے یہ بغیر ثبوت زمانے کے اس کا ثبوت ممکن ہے؟
سرعت کا اندازہ تم کیسے لگاؤ؟ یہ سری ہے بنسبت اس دوسرے کے. کیوں سری ہے؟ سرعت کس کو کہیں؟ سمجھ آئیے کہ طویل مسافت کو کم وقت میں قطع کریں. تو کم وقت بتوں کو کیا ثابت کرو گے؟ کہ کثیر مسافت کو زیادہ وقت میں قطع کر. تو زیادہ وقت تو یہ تو شیخہ پھر دور اور دور لازم آ گیا. سمجھا گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں دوسرا کہ وہ ایضاً وہ مبنی علی وجود حرکتین احداہما اسرع والاخرى ابطأ ولا يمكن اثبات السرعة والبطوء الا بعد اثبات الزمان تو فیلزم دور آخر. تو یہ دلیل جو ہے اس میں دو دور لازم آتے ہیں. یہ اعتراض ہوا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دلیل پر یہ اعتراض کیا. اس کا پھر جواب دیا کہ دیکھو میاں اس دلیل سے مراد اگر نفس زمان کا ثبوت ہوتا تو تمہارا اعتراض ٹھیک ہے پھر کہ نفس زمان کے بغیر نہ معیت سمجھ آتی ہے نہ سرعت و بطو سمجھ آتا ہے. موقوف ہے اس کے اوپر. لیکن اس دلیل سے مراد نفس زمان کا حصول نہیں ہے. اے میاں نفس زمانہ تو ایسا اجلا بدیہیات میں سے ہے کہ بلہ و صبیان بھی جانتے ہیں کہ زمانہ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ بلہ و صبیان بھی جانتے ہیں کہ زمانہ ہے. وہ کیسے؟ کہتے تمام اقوام کو دیکھو. ہاں تو ہر قوم نے اپنے اعتبار سے زمانے کے شب و روز بنائے ہیں, مہینے بنائے ہیں, سال بنائے ہیں, صدیاں بنائی ہیں ہر قوم نے. نہیں سمجھ آئی؟ ہندوؤں نے اپنا بکرمی حساب بنا لیا. ان کے مہینے ہیں, یہ ساون ہے اور یہ بادو ہے اور یہ آج کل ماغ چل رہا ہے. ماغ پشتوں میں جس کو ماہ کہتے ہیں. تو یہ الگ قوم ہے, انہوں نے ایک الگ حساب بنا لیا. سمجھ آئیے؟ مسلمانوں نے ہجری کے حساب سے مہینے بنائے, تاریخیں بنائی. مسلمان کہتے ہیں ایک دن کا سورج غروب ہو گیا تو وہ تاریخ ختم. غروب آفتاب سے تاریخ بدل گئی, اگلی تاریخ شروع ہو گئی. تو یہ آنے والی رات جو ہے یہ آنے والے دن کی رات ہے. انگریز کہتے ہیں نا, رات کو درمیان میں مار دو, 12 بجے تاریخ تبدیل ہوگی. تو انگریزوں نے ایک الگ اصطلاح بنائی, وہ الگ قوم ہے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے جناب وہ ایک وہمی بات ہے بس. یہ انگریز جتنے ہیں نا یہ بیوقوف لوگ, ان کی ساری یہ چیزیں جو ہے یہ وہمیات ہیں, حقائق پر کوئی شے مبنی. کہتے یہ کرسمس ہے, 25 دسمبر ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کو ہوئی. ایسے ایک وہمیات ہے. اچھا پھر وہ ایک وہمی پر ہزاروں وہمیات بنا کر دیے.
ہزاروں وہمیات کو بنا کر دیا. وہ کیا بناتے ہیں، وہ بڈھا جو بناتے ہیں کرسمس میں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں نہیں، فادر کرسمس کے علاوہ اس کا ایک اور بھی نام رکھتے ہیں. وہ ایک بڈھا نہیں بناتے سفید ریش، جو بچوں کو پھر ہاں تحائف میں دیتے ہیں. فادر آف کرسمس. ایک اور بھی نام ہے یار، وہ اسپوکن انگلش میں ہے، اور نام ہے اس کا، چلو کہیں یاد آ جائے. تو ایک وہمی چیز بنا دی کہ یہ دیکھو یہ جو ہے وہ ذہن میں آ جاتا ہے کبھی اتر جاتا کہ یہ جو ہے یہ دیکھو یہ ایک قصہ بنایا ہے، پتہ نہیں انہوں نے من گڑت سا قصہ بنایا ہے کہ یہ بڈھا جو ہے یہ ایسا تھا اور یہ کرسمس میں پتہ نہیں مر گیا کہ پیدا ہو گیا، کوئی بکواس کیا ہے. تو اس قسم کے بہت سارے بکواسات، یہ سارے وہمیات باتیں ہیں ان کی. بہرحال انہوں نے ایک بنا تو رکھی ہے زمان کے تقسیم کے لیے، عیسوی سنین کے اعتبار سے انہوں نے زمانے کو تقسیم کیا ہے. تو ہر قوم نے دیکھو میاں، تو اگر یہ چیز نظری ہوتی، نفس زمانے کا ثبوت اگر دلیل پر موقوف ہوتا تو پھر ہر کوئی تو نہ جانتا نا یار، دلائل والے جانتے اس کے وجود کو. ہاں تو یہاں تو وہ ہندو کھوتے جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ زمانہ ہے. ہاں جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں، ہاں تو یہ نہیں جانتے کہ گائے کا پیشاب جو ہے یہ مضر ہے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ زمانہ ہے. سمجھائی نا؟ تو اس لیے فرماتے یار زمانے، نفس زمانے کا ثبوت اس بات کرنا اس دلیل سے مقصود نہیں ہے. نفس زمانے کا وجود تو اجلا بدیہیات میں سے ہے. سمجھا گئی یہ کہ تم اعتراض کر دو کہ دیکھو زمانے کا ثبوت اس پر موقوف ہے تو دلیل تو دوری ہو گئی ہے. سمجھا گئی ہے؟ اس سے مقصود یہ نہیں ہے. مقصود یہ ہے دلیل سے کہ زمانے کی حقیقت کیا ہے. نفس زمانے کو تو سب جانتے ہیں، لیکن زمانے کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. تو یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کی ماہیت کیا ہے، یہ نہیں ثابت کرنا کہ اس کا وجود ہے کہ نہیں ہے، کہ وجود تو اجلا بدیہیات میں سے ہے. تو اگر ہم وجود ثابت کرتے زمانے کا اس دلیل سے، ہمارا اعتراض پھر ٹھیک ہوتا، لیکن اس سے مقصود وہ نہیں ہے. ترجمہ کروں میں وہ عجابا بأن الزمانہ ظاہر الوجود، زمانے کا وجود تو بالکل ظاہر ہے میاں. والعلم به حاصل، اور وجود زمان کا علم تو حاصل ہے میاں. فإن الأمم كلهم قد قدروه بالساعات والأيام والشهور والأعوام، کیونکہ تمام اقوام نے اس کی تقدیر کی ہے گھڑیوں کے ساتھ. اے میاں ساعت 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، ساعت منٹ ہے، سیکنڈ ہے. والایام دنوں سے، شہور سے، اعوام سے. تو پھر یہ تو مقصود نہیں ہے میاں نفس ثبوت مقصود، بلکہ والمقصود بیان حقیقتہ المخصوصۃ. دلیل سے مقصود کیا ہے؟ اس کی حقیقت مخصوصہ کا بیان ہے یہ دلیل. اعنی کونہ کمن و مقدارا للحرکت، یہ کہ زمانے کی حقیقت کیا ہے ہمیاں، کہ یہ کم ہے، حرکت فلک الافلاک کا مقدار کا نام ہے، یہ ثابت کرنا ہے. ولا شک ان العلم بوجود الزمان یکفینا فی ثبوت المعیت والسرعت والبطوء. ہاں بلا دور، سمجھائیے، زیادہ دور مور کوئی نہیں. نفس زمان جب معلوم ہے تو معیت بھی ثابت ہو سکتی ہے.
نفس زمان معلوم ہے تو سرعت و بطو بھی معلوم ہو سکتا ہے، لہذا دور وور اس میں کوئی نہیں.